کی پہلی قسط پیش خدمت ہے۔ حدیم شاہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ تو مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی نظر آ رہا ہے۔ مشکل و ناممکن جیسے الفاظ حدیم شاہ کی ڈکشنری میں سرے سے موجود ہی نہیں ہیں۔ اس نے جو چاہا وہ پا لیا۔ ایک بار جو چیز نگاہ کو بھاگ گئی، سمجھو وہ دسترس میں آ گئی۔ مائنڈ اٹ حدیم شاہ، وہ کوئی چیز نہیں، ایک جیتا جاگتا وجود ہے جس نے تمہیں اور تمہاری ہر پیشکش کو ٹھکرا دیا اور تم اسے زیر بار کرنے کو بے چین ہو۔ اویس درانی نے اسے آئینہ دکھانے کی کوشش کی تھی۔ حدیم شاہ شہر کے سب سے بڑے صنعت کار کا اکلوتا لخت جگر دولت کی ریل پیل نے اسے بہت بگاڑ دیا تھا۔ مسز شاہ کو پارٹیوں سے اور مسٹر شاہ کو بزنس ڈیلنگ سے فرصت نہیں تھی۔ حدیم شاہ نے آنکھ کھولتے ہی دنیا کی ہر شے اپنے سامنے پائی تھی۔ اسی باعث وہ کافی ضدی ہو گیا تھا۔ یونیورسٹی میں ان کا 4 لڑکوں کا گروپ تھا۔ صنف نازک ان کی زندگی میں آتی جاتی رہتی تھیں، جس میں سب ہی ایک سے ایک امیر اور بگڑے ہوئے ٹام کروز ٹائپ لڑکے تھے۔ اویس ان میں کچھ معقول تھا۔ حدیم شاہ اور اس کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق تھا، لیکن یہ 10 سال پرانے دوست تھے۔ حدیم شاہ نے ہمیشہ وہ کام کیا جو دوسروں کے نزدیک قابل اعتراض تھا۔ ڈرنکنگ، اسموکنگ، لڑکیوں کے ساتھ افیئرز، یہ سب اس کے لیے بہت معمولی تھا۔ لڑکیاں اس کی جائیداد اور زبردست پرسنالٹی سے متاثر ہوتیں اور کھینچی چلی آتیں، اور ایسے میں حدیم شاہ انہیں چند خوبصورت شامیں اور فقط ایک رات دان کر کے اپنے راستے بدل لیتا۔ وہ محبت کو نہیں مانتا تھا۔ اس کے نزدیک پیسہ ہی سب کچھ ہے جس سے وہ کچھ بھی خرید سکتا ہے، لیکن وہ اپنی بے تحاشا دولت اور پرسنالٹی کے باوجود متمول گھرانے کی پردہ دار، نازک سے سراپے، سبز آنکھیں اور گلابی رنگت والی رخسار واحدی کو بے اختیار کوششوں کے باوجود متاثر نہیں کر سکا تھا۔ رخسار واحدی کے ہر بار کے انکار سے اس کی انا بلبلا اٹھی، اور اب وہ کسی بھی صورت اس کے غرور کو توڑنا چاہتا تھا۔ رخسار واحدی کو خود پر کوئی غرور یا فخر نہیں تھا، وہ تو سیدھی سادی عام سی لڑکی تھی۔ گھر کے مذہبی ماحول نے اس کے سر کو ڈھانپ کر لڑکوں کی دوستی سے بہت دور کر دیا تھا۔ رخسار کی پوری یونیورسٹی میں صرف 2 فرینڈز تھیں۔ رمشا سے یونیورسٹی میں دوستی ہوئی اور ثانیہ اس کی بچپن کی دوست تھی۔ وہ حدیم شاہ سے جتنا دور رہنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اتنا ہی اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ اب تک اس نے بہت نرم انداز میں اس کی دوست بننے سے انکار کیا تھا، لیکن اب اس کی برداشت بھی جواب دینے لگی تھی، کیونکہ وہ تینوں جہاں جاتی وہ چاروں بھی موجود ہوتے اور انہیں متوجہ کرنے کی بھی کوشش کرتے۔ اویس ناپسندگی کے باوجود ان کا ساتھ ضرور دیتا تھا اور ساتھ سمجھاتا بھی رہتا تھا۔ ثانی، تم پلیز کل میری خاطر آ جانا۔ مجھے اپنا اسائنمنٹ جمع نہیں کروانا ہوتا تو کبھی اتنا اصرار نہیں کرتی، چھٹی کر کے گھر بیٹھی ہوتی۔ یار مجبوری ہے، مما تو آج بھی آنے نہیں دے رہی تھیں۔ لاہور سے مہمان آئے ہوئے ہیں، تمہیں بتایا تو تھا۔ کوشش تو کر سکتی ہو، رمشا بھی نہیں آ رہی، اس کے کزن کی شادی ہے۔ تم بھی نہیں آئی تو میں اکیلے کیا کروں گی؟ تم اس سے ڈر گئی ہو؟ ڈری نہیں ہوں، لیکن تم لوگوں سے سہارا رہتا ہے۔ اس کی بدتمیزیاں کتنی بڑھ گئی ہیں۔ اکیلے دیکھ کر کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو میں نہیں چاہتی لوگ میرے متعلق کوئی بھی بات کریں۔ رخسار ہاتھ مسلتے ہوئے فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ دیکھو، میں صرف تمہاری وجہ سے آنے کی کوشش کروں گی، وعدہ نہیں کر سکتی، اور تمہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسا ہی ہے تو تم اسائنمنٹ جمع کروا کے واپس چلی جانا۔ وہ دونوں باتیں کرتی ہوئی گیٹ تک پہنچ گئی تھیں۔ ڈرائیور آ گیا ہے، میں جاتی ہوں، تم پریشان نہ ہو سکتا ہے کل رمشا آ جائے، میں فون کر کے پتہ کروں گی۔ ثانیہ ہاتھ ہلا کے آگے بڑھ گئی تو وہ پوائنٹ کا انتظار کرنے لگی۔ پوائنٹ آنے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے۔ وہ خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ آج ہماری بیٹی کا دل نہیں چاہ رہا تو چھٹی کر لے۔ نہیں بابا، اسائنمنٹ جمع کروانا ہے اور سیمسٹر کی ڈیٹ بھی آنے والی ہے، وہ بے دلی سے کہتی بیگ اور فائل اٹھا کر واحدی صاحب کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔
وہ اسٹاپ تک ان کے ساتھ جاتی تھی اور وہاں سے پوائنٹ مل جاتا تھا۔ رخسار بہت بے دلی سے اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ثانیہ نے فون کر کے آنے سے منع کر دیا تھا۔ اس نے سوچا شاید رمشا آ جائے۔ دل میں دعا کرتی کلاس میں داخل ہوئی تو سب سے پہلی نگاہ خدیم شاہ پر پڑی، جو اویس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ اس کی مخصوص سیٹ تھی۔ خدیم شاہ نے اسے تنہا دیکھ کر ایک اسمائل پاس کی تھی جو وہ نظر انداز کرتی دوسری رو میں تھرڈ سیٹ پر تنہا ہی بیٹھ گئی تھی۔ مس نگمانہ لیکچر دیتے ہی جیسے گئیں، وہ بھی فوراً اپنی چیزیں سمیٹتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج تم اکیلی کیسے نظر آ رہی ہو؟ ثانیہ اور رمشا نہیں آئیں؟ بیگ کاندھے پر ڈال کر آگے بڑھنے کو تھی جب ان کی کلاس فیلو ندا کے پوچھنے پر اسے مجبوراً رکنا پڑا۔ بہت جلدی میں لگ رہی ہو؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، مجھے مس نگمانہ کو اسائنمنٹ دینا تھا اس لیے۔ اور تم سناؤ جویریہ کہاں ہے؟ اس کی تو اس وقت باٹنی کی کلاس ہوتی ہے۔ سر جمیل کی کلاس لوگی؟ نہیں آج مجھے جلدی گھر جانا ہے۔ وہ دونوں باتیں کرتی ہوئی مس نگمانہ کے آفس تک پہنچ گئی تھیں۔ رخسار ایکسکیوز کر کے آفس میں داخل ہو گئی۔ اب اس کا ارادہ بس سے گھر جانے کا تھا۔ اس نے ابھی لابی ہی عبور کی تھی کہ کسی سے ٹکرا گئی، اور اس ٹکر میں ساری غلطی اس شخص کی ہی تھی۔ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ فائل اٹھا کر سیدھی ہوئی تو خدیم شاہ کو دیکھ کر اس کے ماتھے کی شکنوں میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ اپنی ان اوچھی حرکتوں سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ خدیم شاہ نے غصے سے سرخ پڑتی گلابی سوٹ میں چیری کا دوپٹہ سر پر جمائے رخسار کو باغور دیکھا۔ ان 3 ماہ میں یہ پہلی بار تھا کہ وہ اس پر یوں غصہ ہو رہی تھی۔ رخسار کا غصہ اس کے یوں باغور دیکھنے پر سوا نیزے پر جا پہنچا اور وہ ہر مصلحت بلا بیٹھی۔ آپ انتہائی گھٹیا اور کمینے انسان ہیں۔ آپ کو انسانیت تو چھو کر نہیں گزری۔ یوں خدیم شاہ نے جارحانہ انداز میں اس کی کلائی تھامی تھی جسے ایک جھٹکے سے چھوڑا گیا تھا۔ دل میں تو آتا ہے خدیم شاہ آپ کا منہ تھپڑوں سے لال کر دوں تاکہ آئندہ آپ کی ایسا کچھ بھی کرنے کی ہمت نہ ہو، لیکن میں آپ جیسے وحشی انسان کے منہ بھی نہیں لگنا چاہتی، اور آج تو تم نے میرا راستہ روکنے کی غلطی کی ہے۔ ایسی کوئی گھٹیا حرکت دوبارہ کی تو میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گی۔ تم کہیں کے لاٹ صاحب ہوگے، لیکن تمہاری بدماشی کم از کم میرے سامنے نہیں چلے گی۔ وہ اور کوئی ہوتی ہوں گی جو تمہاری دولت سے مرغوب ہو کر تمہیں اپنا سب کچھ دان کر جاتی ہیں۔ مجھ سے تو دور ہی رہنے میں تمہاری بھلائی ہے۔ رخسار غصے سے ایک ایک لفظ پر زور دیتی اس کی حالت سے بے خبر پلٹ گئی۔ وہ لڑکی اس کی اچھی خاصی عزت افزائی کر گئی تھی۔ اس نے اسٹوڈنٹ کی دبی دبی ہنسی بہت ضبط سے سنی اور حذیفہ جو کہ اس کو کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھا تھا اس کو پڑے دھکیلتے ہوئے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ وہ صوفے پر نیم دراز سگریٹ کے کش لگاتے خدیم شاہ سے پوچھ رہی تھی۔ اتنی ناسمجھ نہیں ہو کہ جان ہی نہ سکو کہ تم یہاں کیوں اور کس لیے لائی گئی ہو؟ خدیم شاہ نے اٹھ کر سگریٹ کو جوتے سے مسلتے ہوئے ایک سرسراتی نگاہ اس پر ڈالی اور بازو سے پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کر دیا۔ مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا۔ رخسار اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتی بری طرح رو رہی تھی۔ جیسے میں تمہاری زبان کو نہیں روک پایا تھا اور تمہاری زبان سے نکلا ہر لفظ میرے منہ پر تماچا بن کر لگا تھا، ٹھیک ویسے ہی تم میرے بڑے ہاتھوں کو نہیں روک پاؤ گی اور نہ ہی آج کے بعد کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہو گی۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ہی میرا صاحباں کی دوسری قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ دوسری قسط پیش خدمت ہے۔ پلیز حدیم مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ تم فریاد کرتی گر گراتی بالکل اچھی نہیں لگ رہی۔ چیخو چلاؤ رخسار واحدی، کچھ ایسا کہو جو مجھے غصہ دلا دے۔ وحشی درندہ صفاق، یہی سب کہا تھا نا اس بڑے مجمع کے سامنے، اب کیوں بولتی بند ہو گئی؟ رخسار اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو گئی تھی اور ایک جھٹکے سے اسے آزاد کر دیا گیا۔ وہ لڑکھڑا کر کارپیٹ پر گر پڑی۔ خدیم شاہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ شٹ اپ اویس،
اس نے میری اتنی بے عزتی کی۔ تم اسی لائق تھے حدیم شاہ، اور مجھے آج خود پر غصہ آ رہا ہے کہ میں اتنے سال تم جیسے شخص کا دوست رہا جسے انسانیت چھو کر نہیں گزری۔ اویس آگے جانے کیا کہتا کہ حدیم شاہ نے سیل فون دیوار پر دے مارا۔ رخسار جو گیٹ عبور کرنے کو تھی ڈر کر پل بھر کو رکی اور دوسرے ہی پل حدیم شاہ اسے اندر دھکیل رہا تھا۔ پلیز حدیم شاہ مجھے جانے دو، کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ بگاڑا تو تم نے بہت کچھ ہے، اتنے لوگوں کے سامنے بے عزتی کر کے پوچھتی ہو کیا بگاڑا ہے؟ حدیم شاہ زور سے چیخا تھا، وہ سہم کر دیوار سے جا لگی۔ حدیم شاہ نے ایک نگاہ اس کے گلابی چہرہ، سرخ متورم آنکھیں، لرزتے انابی ہونٹ، وہ سہمی سہمی سی اس پل بہت خاص لگی، سب سے منفرد، ہر ایک سے جدا، وہ دل سے قریب محسوس ہوئی تھی۔ حدیم شاہ رخ موڑ گیا۔ تم غلط سوچتی ہو، آج تک حدیم شاہ نے کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کی۔ یہ ضرور ہے وہ اپنی پسندیدہ شے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اور تم پہلے میری پسند اب میری ضد ہو۔ تم نے ہمیشہ میری ذات کی نفی کی، دوستی کے لیے بڑھائے میرے ہاتھ کو بے دردی سے جھٹک دیا، اور یہ ہاتھ اب کبھی تمہاری جانب نہیں بڑھیں گے۔ لیکن رخسار واحدی، یہ تم کبھی ثابت نہیں کر پاؤ گی۔ آج جتنی ذلت میں نے اٹھائی ہے، آج کا دن ڈل جانے کے بعد اس سے کہیں زیادہ ذلت تمہاری منتظر ہوگی، اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے رخسار واحدی، حدیم شاہ مڑتے ہوئے چیلنجنگ انداز میں کہہ رہا تھا۔ رخسار نے خوفزدہ انداز میں اسے دیکھا جو اب باہر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ دوڑ کر اس کی راہ میں آ گئی۔ تم مجھے یہاں ایسے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو؟ مجھے اتنی بڑی سزا مت دو حدیم شاہ، میں مر جاؤں گی، تمہیں خدا کا واسطہ حدیم شاہ مجھے بخش دو۔ میں تم سے اپنے کیے کی معافی مانگتی ہوں، میں ان سب کے سامنے تمہارے قدموں میں گر کر اپنے کیے کی معافی مانگوں گی۔ پلیز ایک بار مجھے یہاں سے جانے دو، میرے ماں باپ یہ ذلت برداشت نہیں کر پائیں گے، وہ جیتے جی مر جائیں گے۔ حدیم شاہ، میرے کیے کی سزا ان کو مت دو، میں تمہاری مجرم ہوں، سزا دینی ہے تم مجھے دو۔ میرے ماں باپ نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے ان کی خاطر یہاں سے جانے دو۔ میرے بڑے ماں باپ کے پاس عزت کے سوا کچھ نہیں ہے، میرے بابا کبھی سر اٹھا کر نہیں چل پائیں گے۔ میرے کیے کی اتنی بڑی سزا مت دو حدیم شاہ، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں، میرا نہیں میرے والدین کا خیال کرو۔ رخسار اس کے پاؤں پکڑے لرزتے وجود کے ساتھ فریاد گناہ تھی۔ حدیم شاہ اس کے ٹوٹے بکھرے لہجے کے اتار چڑھاؤں میں کھو سا گیا۔ اطمینان سے چلتی رخسار واحدی آج اس کے قدموں میں تھی۔ حدیم شاہ، میں تمہاری ہر سزا سہنے کو تیار ہوں، تم مجھ سے دوستی کرنا چاہتے تھے تو میں تم سے دوستی کرنے کے لیے تیار ہوں، جو تم کہو گے وہ میں کروں گی، تمہاری ہر بات مانوں گی، لیکن خدارا مجھے یہاں سے جانے دو۔ رخسار اس کی خاموشی سے گھبرا کر وضاحت پر وضاحت دے رہی تھی، رو رہی تھی، چلا رہی تھی، اور اس مٹی کے مادوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ کر تڑپ تڑپ کر اپنی بے بسی پر رو دی۔ حدیم شاہ نے اس کے بکھرے وجود کو دیکھا اور ایک فیصلے پر پہنچ کر باہر کی جانب بھڑک گیا، اور اس کے پیچھے ہی رخسار واحدی تیز تیز قدم اٹھاتی رب کی شکر گزاری کے جذبات دل میں لیے اد کھلے دروازے سے اندر بیٹھ گئی۔ تھینکس حدیم شاہ، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی، وہ کہہ کر رکی نہیں تھی۔ حدیم شاہ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ گزرے 1.5 گھنٹے میں جانے کیا کچھ بیت گیا تھا۔ ایک عذاب حدیم شاہ پر رخسار واحدی کے لفظ و نفرت کے روپ میں نازل ہوا تھا، دوسرا عذاب رخسار واحدی پر اترا تھا جو اس واقعے کے 15 منٹ بعد ہی کڈنیپ ہو چکی تھی، لیکن جانے کے جذبے کے تحت یا اس کی فریاد سے حدیم شاہ کا دل نرم ہو گیا کہ وہ اس کو واپس صحیح سلامت اس کے گھر کے دروازے پر چھوڑ گیا تھا۔ تم کیسی دوست ہو رخسار، 2 دن بعد میری منگنی ہے اور تم میری خاطر اتنا سا نہیں کر سکتی؟ ثانی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے ورنہ میں ضرور تمہارے ساتھ چلتی۔ کچھ نہیں ہوا تمہیں، بے فضول میں 1.5 ماہ سے بستر پر پڑی ہو، وہ تو اچھا ہوا یونیورسٹی آف ہو گئی ورنہ تمہاری چھٹیوں کا گراف جانے کیا رنگ دکھلاتا۔ اب بہانے مت کرو اور اٹھ جاؤ شرافت سے، ورنہ میرے ہاتھوں پٹ جاؤ گی۔ اس واقعے کے بعد وہ آج گھر سے نکلی تھی۔ اس بات کا ذکر اس نے کسی سے نہیں کیا تھا اور جب سے بیمار تھی۔
میں تھک گئی ہوں ثانی، کتنا خریدو گی؟ تھک تو میں بھی گئی ہوں، بس ایک ٹائی لے لوں، پھر سامنے کافی شاپ میں چائے پینے چلیں گے۔ ثانیہ نے کچھ بیگ اسے تھمائے اور وہ دونوں کافی شاپ میں آ گئیں۔ کیا ہوا؟ رخسار نے اسے واپس اٹھتا دیکھ کر پوچھا تھا۔ میں اپنا ہینڈ بیگ وہیں بھول آئی ہوں، تم بیٹھو میں وہ لے کر آتی ہوں۔ 5-10 منٹ گزر گئے، وہ نہیں لوٹی تو رخسار فکر مند ہو گئی اور اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر جاتی بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ میری جان تو عذاب میں آ گئی ہے، حذیفہ اور فراز نے میرا جینا دوبر کر دیا ہے، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اویس، وہ دونوں مجھے کمزور سمجھتے ہیں، جو کل تک میرے آگے دم ہلاتے پھرتے تھے آج وہ مجھ پر ہی بھونک رہے ہیں۔ میری کوئی بات ان کے لیے معنی نہیں رکھتی، میری تو جیسے کوئی اوقات ہی نہیں رہ گئی۔ وہ سب میرا مذاق اڑا رہے ہیں کہ میں ایک لڑکی کو قابو نہیں کر سکا، کہاں لڑکیاں میرے اشاروں پر ناچتی تھیں۔ میں کچھ کر بیٹھوں گا اویس، مجھے اب پچھتاوا ہو رہا ہے کہ میں نے اسے اتنے آرام سے جانے کیسے دیا، وہیں گولی سے اڑا دیتا تو فساد کی جڑ ہی ختم ہو جاتی، مگر مجھے جانے اس کے رونے تڑپنے سے کیا ہو گیا تھا، میں اپنی بے عزتی، لوگوں کی ہنسی سب فراموش کر گیا۔ میں نے تجھ سے پہلے بھی کہا تھا بھول جا سب کچھ، کیسے بھولوں؟ وہ حذیفہ کا بچہ مجھے بھولنے دے تب نا، اس نے میری جان کھائی ہوئی ہے۔ ہوا کیا ہے کچھ پتا بھی چلے، تیرے کہنے کی وجہ سے میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا، اور اب وہ دونوں مجھے اس 2 کوڑی کی لڑکی کے سامنے ہارا ہوا سمجھ رہے ہیں۔ میں اب سب کچھ ان کو بتا دوں گا۔ پاگل ہوا ہے، اس طرح وہ تجھے اور کمزور سمجھیں گے کہ تو اس کو حاصل ہی نہیں کر سکا۔ تو بتا مجھے اب کیا کروں؟ وہ اڈیٹ لڑکی اس دن سے یونیورسٹی نہیں آئی، آتی بھی کیسے یار؟ بے شک تو نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن اب وہ تیرا سامنا کیسے کر سکتی ہے؟ اور دیکھ تو نے اچھا ہی کیا تھا اسے چھوڑ کر، تجھے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہتی، وہ منہ چھپا کر بیٹھ گئی ہے۔ لیکن میں ان کا کیا کروں جو کہتے ہیں کہ میری برتھ ڈے پارٹی پہ وہ نہیں آئی تو، اور مجھے کسی بھی طرح اسے بلانا ہے، اپنی شکست کو فتح میں ضرور بدلوں گا۔ تو ایسا کچھ نہیں کرے گا، سنا تو نے حدیم؟ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ اور دیکھو جو غلطی پہلے تم نے کی تھی اب دوبارہ مت کرنا۔ میں تو سمجھا تھا یار تیرے اندر کا اچھا انسان جاگ گیا ہے، ورنہ وہ تو اس دن تیرے رحم و کرم پر تھی، اور جب تم ایک دفعہ اسے بخش چکے ہو اور وہ اپنی تعلیم چھوڑ چکی ہے تو اسے بھول جانے میں ہی اس کی اور تمہاری بھی بھلائی ہے۔ دیکھ یار تو صرف میری خاطر کچھ غلط کرنے کا سوچ بھی نہیں۔ اویس نے اسے کچھ کہنے کو پر تولتے دیکھ کر ناصفانہ انداز میں کہا اور ٹاپک چینج کر دیا۔ تو پارٹی کہاں دے رہا ہے؟ اس دفعہ گھر پر انتظامات کر لیے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا تھا کس ہوٹل میں ارینج کروں۔ گڈ یار، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے، حدیم شاہ نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا، اور گاڑی کی چابی اٹھا کر والیٹ میں سے پیسے نکال کر ٹیبل پر رکھے اور باہر نکل گیا۔ رخسار عجیب سے انداز میں کچھ سوچ رہی تھی۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ہی میرے صاحباں کی تیسری قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔ ویڈیو کی تیسری قسط پیش خدمت ہے۔ روح، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے یا نہیں؟ ابھی بتا دو، کیونکہ تم نہیں جاؤ گی تب بھی مجھے وہاں ضرور جانا ہے۔ ٹھیک ہے تو تم شوق سے جاؤ، مجھے اس شخص کی پارٹی میں ہرگز نہیں جانا۔ پلیز ثانی، تم میری خاطر بھی وہاں نہیں چل سکتی؟ تمہیں ہو کیا گیا ہے اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود؟ اور کہیں تمہیں اس نے بلیک میل کرنے کی کوشش تو نہیں کی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے مجھے انوائٹ تک نہیں کیا ہے، تو پھر تم کیوں مری جا رہی ہو؟ کہیں تم بھی اس کی پرسنالٹی اور جائیداد سے مرغوب تو نہیں ہو گئی؟ ورنہ تو یہ تم ہی تھی جو اس کا نام سننے کی بھی روادار نہیں تھی۔ تم نے جو سوچنا ہے سوچ لو، مگر یہ بتاؤ میرے ساتھ چلنا ہے یا نہیں؟ اور تمہیں جب یہی سب کرنا تھا تو اس دن کیوں اس کی سب کے سامنے اتنی بے عزتی کی تھی؟ پہلے ہی اس سے محبت کی پتنگیں بڑھا لیتی۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ رخسار بڑی دقت سے بولی تھی۔ یہی تو میں جاننا چاہتی ہوں، پلیز ثانی، مجھ سے کچھ مت چھپاؤ، میں نہیں بتا پاؤں گی۔
اور اگر تمہیں مجھ پر رتی برابر بھی بھروسہ ہے تو تم میرے ساتھ چلو، ہم کچھ ہی دیر میں لوٹ آئیں گے۔ اور یقین کرو ثانی، اس نے مجھے بلیک میل نہیں کیا، میں اپنی مرضی سے وہاں جانا چاہتی ہوں، لیکن میں اکیلی وہاں نہیں جا پاؤں گی۔ ثانیہ نے اسے دیکھا جو اب رو رہی تھی، جانے کیا سوچ کر اس نے حامی بھر لی اور رات 8 بجے پک کرنے کا کہہ کر اس کے گھر سے باہر آ گئی۔ ثانیہ نے خاموشی سے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ چلتی رخسار کو دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا۔ روح سوچ لو، ہم ابھی بھی واپس جا سکتے ہیں۔ رخسار نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بوکے کو دائنے سے بائیں ہاتھ میں منتقل کیا اور آنکھ میں آئے آنسو صاف کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ لان میں ہر جگہ گہما گہمی تھی، لڑکے لڑکیاں آپس میں گپ شپ میں مصروف تھے۔ رخسار نے ایک پل کو سوچا وہ یہاں سے بھاگ جائے، لیکن وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ سامنے ٹیبل پر کیک رکھا تھا اور پوری ٹیبل کینڈل سے جگمگا رہی تھی۔ حدیم شاہ کے ہاتھ میں، اس کے بغل میں اویس اور باقی دوست بھی کھڑے تھے۔ رخسار نے اسے دیکھا تو اپنی وہ بے بسی پھر سے یاد آنے لگی، اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ رخسار نے بے دردی سے آنسو صاف کیے اور ہمت کر کے ٹیبل کے سامنے جا رکی۔ ہیپی برتھ ڈے حدیم شاہ۔ رخسار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بکے اس کی طرف بڑھایا، جسے حدیم شاہ نے بہت حیرانگی کے ساتھ تھینکس کہہ کر تھام لیا۔ جتنی مشکلوں سے اس وقت وہ مسکرائی تھی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ ثانیہ اس کی زبردستی کی مسکراہٹ اور نم پلکوں کو دیکھ کر رہ گئی، کیونکہ آج وہ خاموش تماشائی تھی۔ مان گئے یار، مجھے تو اب تک یقین نہیں ہو رہا کہ رخسار واحدی خود چل کر یہاں آئی ہے، اور کیوں نہ آتی، میرے یار کی پرسنالٹی ہی ایسی ہے کہ اچھے اچھے دیوانے ہو کر کھینچے چلے آتے ہیں۔ حذیفہ اپنی ہی ہانک رہا تھا، جبکہ حدیم شاہ اس وقت سخت الجھن میں تھا۔ رخسار بمشکل 15 منٹ وہاں ٹھہری اور کسی سے بھی کوئی بات کیے بنا حدیم شاہ اور اویس سے ایکسکیوز کرتی لان عبور کر گئی۔ ایکسکیوز می رخسار، وہ گاڑی میں بیٹھنے کو تھی جب اویس نے اسے روکا۔ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ثانی میں بس ابھی آئی۔ رخسار، مجھے کوئی حق تو نہیں پہنچتا آپ سے کسی بھی قسم کا سوال کروں، لیکن میری الجھن آپ کے سوا کوئی سلجھا بھی نہیں سکتا، صرف اسی لیے آپ کو زحمت دی۔ آپ کو جو کہنا ہے جلدی کہیے، ثانی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں آپ کے یہاں آنے کی وجہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کو پتہ کیسے چلا کہ آج حدیم کا برتھ ڈے ہے؟ میں آپ کو اپنے کسی بھی عمل کی جواب دہ ہرگز نہیں ہوں۔ آپ نے ٹھیک کہا، لیکن رخسار، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد آپ یہاں کیسے آ گئیں، اس انسان کی پارٹی میں جس کی وجہ سے آپ نے یونیورسٹی چھوڑی، جس نے آپ کو آپ کے والدین کی عزت کو نیلام کرنا چاہا۔ آپ اسی کے در پر کس طرح چلی آئیں جس سے آپ کو شدید نفرت کرنا چاہیے تھی۔ نفرت تو میں بہت کرتی ہوں، اس کی صورت سے مجھے شدید نفرت ہے۔ میں اس راستے سے شدید نفرت کرتی ہوں جہاں اس نے کبھی قدم بھی رکھے ہیں، اور میں نے انہی راستوں پر سفر کیا۔ یہ 15 منٹ اس 1.5 گھنٹے سے زیادہ کٹھن نہیں ہیں، تو کسی طور پر کم بھی نہیں ہیں۔ میں کس پرسرات سے گزری ہوں، بس میں ہی جانتی ہوں۔ ہر نفرت، عداوت کے باوجود میں یہاں ہوں تو صرف اس لیے تاکہ میں حدیم شاہ کے اس احسان کا بدلہ چکا سکوں جو اس نے میری ذات پر کیا۔ اس مقام پر لانے والا بھی وہی تھا، لیکن نجات کا سامان بن کر مجھے بے وقت ہونے سے بچانے والا بھی وہ خود ہی تھا۔ اس دن میں اس کے رحم و کرم پر تھی، وہ میری قسمت کا مالک بن بیٹھا تھا۔ اس کے بڑھتے قدم مجھے پتال میں گرا سکتے تھے، لیکن وہ ایک برا پل میری زندگی میں آ کر گزر گیا اور میں بے مول ہونے سے بچ گئی۔ اس دن میری عزت کا سوال تھا، اور آج حدیم شاہ کی اونچی ناک اور نام نہاد عزت داؤ پر لگی تھی۔ حدیم شاہ میرے غرور، میرے اٹھے سر کو ہی تو جھکانا چاہتا تھا، اور میں جھک تو اسی دن گئی تھی، لیکن شاید اس سے بھی حدیم شاہ کی مردانگی کو، اس کی انا کو تسکین نہیں ملی تھی۔ اور اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میرا یہاں آنا اس کی فتح ہی تو ہے۔ میرا جھکا سر، نیچی نگاہیں، ان سب کے سامنے جو مجھے اس مقام تک لائے، باعث فخر ہے۔ آج وہ اپنے دوستوں کے سامنے سر اٹھا کر کہہ سکتا ہے کہ اس نے رخسار واحدی کی ہر ضد کو، اس کے اعتماد سے اٹھے سر کو اپنے قدموں میں گرا دیا ہے۔ وہ جیت گیا، آج پھر ایک مرد کی فتح ہوئی ہے۔ ایک عورت ہمیشہ کی طرح اپنی عزت و ناموس کی خاطر
اپنی انا و خودداری کو اپنے ہی قدموں تلے روند گئی ہے۔ تمہیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے مسٹر اویس، جاؤ جا کر اپنے اس عزت دار دوست کے ساتھ مل کر فتح کا جشن مناؤ، کیونکہ تم سب جیت گئے ہو۔ رخسار واحدی اپنے کردار کو بلند نہ رکھ سکی اور ایک غیر مرد کی پارٹی میں اپنی ماں سے جھوٹ بول کر آئی ہے تاکہ حدیم شاہ اپنی فتح کے نشے میں چور ہو کر آئندہ ایسی حرکت کرنے کا سوچے بھی نہیں۔ اس دن رخسار واحدی نے اپنی عزت کا مان کھویا تھا اور آج اس کے ہاتھوں سے رشتے ریت کی طرح پھسل گئے ہیں۔ آج کے بعد اس کی ماں اس پر کبھی بھروسہ نہیں کرے گی اور انہیں کرنا بھی نہیں چاہیے۔ میں نے ان کا مان، ان کے بھروسے کو توڑا ہے، دوستی کے رشتے سے بھی محروم ہو گئی رخسار واحدی۔ اس کی واحد دوست یہاں آئی اسی شرط پر تھی کہ میں اس سے اپنا ہر تعلق توڑ لوں گی۔ اس کو شاید یہ لگتا تھا اس طرح میں نہ جاؤں، مگر مجھے تو یہاں آنا تھا۔ میں یہاں نہ آتی تو تم لوگ کیسے جیتتے؟ میں ہار گئی رخسار واحدی۔ جاؤ جا کر جشن مناؤ اس کی ہار کا۔ ایک عورت کے اعتماد کے ریزہ ریزہ ہونے پر بھنگڑے ڈالو۔ جاؤ مسٹر اویس، چلے جاؤ۔ رخسار واحدی ہذیانی انداز میں کہتی پلٹی اور اپنے پیچھے کھڑی ثانیہ سے ٹکرا گئی۔ ثانیہ جو کب سے ان کی باتیں سن رہی تھی، اس کے گلے لگ کر رو دی۔ رخسار واحدی بھی بہت تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ اویس نے اپنے پیچھے کھڑے حدیم شاہ کو دیکھا جس کی آنکھیں نم تھیں اور سر شرم سے جھکا ہوا تھا۔ اویس نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے اور دور جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھنے لگا، جبکہ حدیم شاہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ہی میرا صاحباں کی چوتھی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک آج اس کی چوتھی قسط پیش خدمت ہے۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی اس طرح سے سوچنے کی؟ وہ اس قابل ہے کہ کوئی شریف لڑکی اس سے عمر بھر کا رشتہ جوڑ لے۔ پلیز رخسار، کول ڈاؤن یار، تم نہیں چاہتی تو انکار کر دینا۔ تم اب بھی چاہنے کی بات کر رہی ہو؟ میں اس کے متعلق کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ اس نے مجھے سمجھ کیا لیا ہے؟ پہلے دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، پھر زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اب اسے لگتا ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں گی، جس سے میں شدید نفرت کرتی ہوں۔ کیوں ثانی، کیوں وہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے؟ میں نے اس کی وجہ سے اپنے خواب ادھورے چھوڑ دیے، اپنی ذات کا مان کھو دیا، اپنی انا اور خودداری سب اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی، اور وہ ہے کہ دن بدن مجھ پر زندگی کا دائرہ تنگ کرتا جا رہا ہے۔ میں نے اس کا ایسا کیا بگاڑا ثانی کہ وہ مجھے چین و عزت کی زندگی نہیں جینے دے سکتا؟ کیوں وہ میری خوشیوں کے راستے کی دیوار بن گیا ہے؟ میں کیا کروں ثانی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس سے میں شادی کرنے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتی۔ کیا میں اپنی وہ بے بسی بھلا سکتی ہوں؟ کیوں وہ میرے سامنے رہ کر مجھے اذیت دینا چاہتا ہے ثانی؟ میں نے اس سے شادی نہیں کرنی۔ جو عورت کو محض کھلونا سمجھتا ہے، جس کی حیثیت روپے پیسے کی مانند ہوتی ہے، کبھی ایک ہاتھ میں تو کبھی دوسرے ہاتھ میں، مجھے دولت کی ہوس تو کبھی نہیں رہی۔ میں نے تو ہمیشہ ایک پاک باز شوہر کی تمنا کی ہے، جو عورت کو احترام دیتا ہے، محض رشتوں کو نہیں۔ اس کے لیے ماں بیٹی کی عزت اس لیے معنی نہیں رکھتی کہ اس سے ان کا کوئی تعلق ہے، بلکہ اس لیے رکھتی ہے کہ وہ عورت ہے جسے خدا نے بہت پیار سے تخلیق کیا ہے، جو گھر کو جنت بناتی ہے، زندگی کو حسن بخشتی ہے۔ اور حدیم شاہ عورت کو کٹ پتلی سمجھتا ہے۔ رشتوں کے تقدس کی اسے سمجھ کبھی بھی نہیں آئی، اور میری حیثیت بھی تو ایک کٹ پتلی کی سی ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے سامنے فخر سے سر اٹھا کر چلنے کے لیے کبھی دوست تو کبھی بیوی بنانا چاہتا ہے، اور میں بھی عزت سے سر اٹھا کر چلنا چاہتی ہوں۔ میں عزت سے جینا چاہتی ہوں ثانی، مجھ سے یہ سب نہیں ہو پائے گا۔ اس شخص کی بیوی بننا میرے لیے بہت کٹھن ہے، کیونکہ مٹی سے کتنی ہی عقیدت کیوں نہ رکھی جائے، اسے اٹھا کر ماتھے پر نہیں سجایا جاتا، کیونکہ مٹی کے نصیب میں قدموں میں رلنا ہی لکھا ہے۔ آج وہ کسی بھی جذبے کے تحت یا شرمندگی کے باعث مجھے اپنانا چاہتا ہے، اور یہ رشتہ جس عزت و مان کا متقاضی ہوتا ہے، نہ وہ مجھے دے پائے گا، اور نہ ہی میں اس کے لیے اپنے دل کو کبھی وسیع کر پاؤں گی۔ ایسے میں ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ ہمیشہ برے انسان کی اولاد بری ہوتی ہے،
لیکن یہ بھی حقیقت ہے ثانی کہ بیٹے ماؤں سے زیادہ قریب اور محبت کرنے کے باوجود ہمیشہ اپنے باپ کے جیسا بننے کی خواہش کرتے ہیں۔ میرا بیٹا عیسیٰ یا موسیٰ کی طرح کسی بھی طرح نہیں ہو سکتا، مگر میں یہ دعا تو کر سکتی ہوں کہ میری اولاد ان کے نقش قدم پر چلے اور ایک اور حدیم شاہ جنم ہی نہ لے، اس دھرتی پر عورت کی عزت نہ کرنے والا ایک مرد پیدا ہی نہ ہو۔ میں آئندہ کے مستقبل اور نسل کی بقا کے لیے حدیم شاہ سے شادی نہیں کر سکتی۔ رخسار واحدی عجیب بے بسی کی منزل پر کھڑی قسمت سے شکوہ کنا تھی۔ ثانیہ نے اس پر نظر کی۔ وہ زرد رنگ کے لون کے سوٹ میں اس کا ہم رنگ دوپٹہ شانوں پر پھیلائے آنکھوں سے موتی برسا رہی تھی اور لہجے میں بے بسی گلی ہوئی تھی۔ میں جانتی ہوں رخسار، کسی نتیجے پر پہنچنا، اس شخص سے شادی کرنا تمہارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن تم جو کہہ رہی ہو وہ درست نہیں ہے۔ مجھے اس بات سے اختلاف نہیں ہے کہ وہ عورت کی عزت نہیں کرتا، کیونکہ اس نے عورت کی عزت کبھی کی ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ رخسار کہ آج اگر تم دنیا والوں سے آنکھیں ملا پا رہی ہو تو یہ صرف اس کی بدولت ہے۔ میں اس کے اس عمل کو صحیح نہیں کہہ رہی، مگر تمہاری ناؤ کو مجدار سے نکالنے والا کون تھا؟ اور تم بھی تو یہی سب سوچ کر اس کی پارٹی میں گئی تھی نا، تاکہ اس کا احسان چکا سکو۔ میں اس کا احسان چکانے نہیں، اسے دوبارہ ایسی غلطی سے روکنے کی خاطر وہاں گئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے وہ احسان چکانے کی کوشش تھی؟ تو اس کوشش میں رخسار واحدی مکمل طور پر ٹوٹ گئی تھی۔ میرا کردار جن لوگوں کی نظر میں بلند تھا، انہی کے سامنے میرے کردار نے آڑی ہچکی لی تھی، صرف خدیم شاہ کی بے قرار روح کی تسکین کے لیے، اس کے ادھورے یقین کو مکمل کرنے کے لیے رخسار واحدی وہاں گئی تھی، اس کی ناک اونچی رکھنے کے لیے جھک گئی تاکہ وہ یہ غلطی دوبارہ نہ دہرائے۔ میرے اندر کا ڈر مجھے وہاں لے گیا تھا، کیونکہ اس دن کافی شاپ میں اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے گولی مار دیتا یا پھر، اور اس پھر سے رخسار واحدی گزر چکی تھی۔ وہ لمحہ کیسے بھولوں ثانی، جب میں اس کے قدموں میں بیٹھی اپنی وہ پیشانی رگڑ رہی تھی جو صرف خدا کے آگے جھکی تھی۔ اس نے مجھے جھکانا چاہا، میں جھک گئی۔ اپنی عزت بچانے کی خاطر وہ سب کیا جو کبھی مر کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اب وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو میں کر لوں، صرف اس خوف کی وجہ سے جو مجھے اس سے محسوس ہو رہا ہے۔ ایک خوف کی خاطر اس کے پاؤں پڑی تھی تو دوسرا خوف مجھے اس کی چوکھٹ پر لے گیا، لیکن اس خوف کے باوجود میں اسے شادی نہیں کر سکتی۔ مجھے حرام موت مرنا تو قبول ہے، مگر اس کی پناہوں میں جانا منظور نہیں ہے۔ میں اس انسان کو اپنی عزت کا محافظ کبھی نہیں بنا سکتی جو اسی کو لوٹنے کے در پر تھا۔ پھٹی چادر اوڑھ تو لی جاتی ہے، مگر ایسی چادر ہونے نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اس سے تن چھپ نہیں پاتا۔ رخسار واحدی کرب سے کہتی، بے دردی سے آنسو صاف کرتی ثانیہ کے خوبصورت بیڈ روم سے نکلتی چلی گئی، اور وہ دروازے کی اوٹ میں چھپا اس کو تقریباً بھاگتے ہوئے لانچ کراس کرتے ہوئے دیکھ کر خود بھی باہر کی جانب بڑھ گیا تاکہ ثانیہ اسے وہاں دیکھ نہ لے۔ آنٹی، یہ ٹائی میں نے پسند کی ہے، آپ نہیں لے سکتی، یہ میں نے لینی ہے۔ اس نے اپنے سامنے کھڑی 6 سالہ خوبصورت سی گول مٹول بچی کو دیکھا جو پنک کلر کی فراک، چوڑی دار پجامے میں ہم رنگ سکارف اوڑھے بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور نیلے رنگ کی ٹائی لینے کو بے چین تھی۔ یہ ٹائی آپ کیسے خرید سکتی ہیں بیٹا، کیونکہ آنٹی اسے آلریڈی خرید چکی ہیں۔ اس نے ویسے ہی کہا تھا کیونکہ اسے خریدنے کا اس کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ نبیل کو یہ رنگ پسند ہی نہیں تھا جو وہ اس سے لے لیتی۔ آپ لے لیں، بٹ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں بھائی، کیوں فائدہ نہیں ہوگا؟ اتنی خوبصورت ٹائی خریدنے کا، اس نے ٹائی ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ اسے بچی سے بحث کرنے میں مزہ آ رہا تھا، کیونکہ یہ ٹائی اس دنیا کے سب سے حسین میرے بابا جانی پر جچے گی، تو آپ کے لیے تو بیکار ہوئی نا۔ وہ اپنی چھوٹی سی ناک کو چڑھاتی بہت مزے سے کہہ رہی تھی۔ اس نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو روکا تھا۔ یا بیٹی، آپ یہاں آؤ، بابا آپ کو وہاں ڈھونڈ رہے تھے، بغیر بتائے یہاں کیوں آئیں؟ وہ فکر مندی سے کہتا بچی کو گود میں اٹھا کر گھوما تو دونوں ہی حیران رہ گئے۔ کیسی ہیں ثانیہ؟ میں ٹھیک ہوں۔ یا آپ گاڑی میں بیٹھو، بابا ابھی آ رہے ہیں۔ خدیم شاہ نے اسے گود سے اتارا تو وہ ثانیہ کے پاس آ کر رک گئی۔ آنٹی، یہ میں لے لوں؟ اس کے اس بات میں سر ہلانے پر یا خوشی خوشی وہ ٹائی لے کر گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔
آپ کی بیٹی بالکل آپ پر گئی ہے، اپنی پسندیدہ چیز حاصل کرنے کے لیے ایک دم کریزی۔ ثانیہ نہ چاہتے ہوئے بھی طنز کر کے پلٹ گئی، جبکہ بچی کا حلیہ اسے ایسا کرنے سے روک رہا تھا۔ قدیم شاہ اس کے طنز کو پی گیا اور اسے جانے سے روک دیا۔ ثانیہ آج تنہا ہی بچوں کی شاپنگ کرنے نکلی تھی اور 7 سال بعد حدیم شاہ کو دیکھ کر حیران تھی۔ اس سے زیادہ حیرانگی اسے جب ہوئی جب وہ اسے کہیں بیٹھ کر بات کرنے کو کہنے لگا۔ پہلے تو اس نے انکار کر دیا، پر اس کے اصرار پر وہ خاموشی سے وہ دونوں کافی شاپ میں آ گئے۔ حدیم شاہ نے ڈرائیور کو حیا کو گھر چھوڑنے کا کہہ دیا تھا۔ اب وہ دونوں خاموشی سے بیٹھے تھے۔ حدیم شاہ چاہ کر بھی اسے رخسار کے بارے میں پوچھ نہیں پا رہا تھا۔ ثانیہ نے کچھ کہنے نہ کہنے کی کشمکش میں مبتلا حدیم شاہ کو دیکھا، جو پہلے سے کافی چینج لگ رہا تھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں وائٹ ڈاٹ والی ٹائی، کان کے پاس سے ہوتے سفید بال،